وہیں سے دے. ڈاکٹر یہ خیانت کر رہے ہیں. پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اعتماد کی بیس پہ جاتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے دوا لے لینا اس کمپنی کی. حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہی فارمولا، یہی کیمیکل، جو بھی مرکبات ہیں، یہ فلاں کمپنی کے اس سے سستے ملتے ہیں. لیکن کمپنی نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری دوا بکوانی ہے، اتنی پرچیاں لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے، ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے. اور اس میں بعض دفعہ عمرہ بھی ہوتا ہے. عجیب، وہ حرام سے عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی لوگوں کو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ مریض نے ڈاکٹر پر ٹرسٹ کیا ہے تو ڈاکٹر مریض کے ساتھ امانت میں بولو خیانت کر رہا ہے. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. ٹیچر امانت میں خیانت کرتا ہے. طالب علم لوگ ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں، قاری کو رکھ لیتے ہیں اعتماد کر کے، وہ آستین کا سانپ بن جاتا ہے. ایسے لوگ بھی میرے علم میں، عام طور پہ قاری ایسے ہوتے نہیں ہیں، زیادہ تر نیک ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسے قاری بھی میں نے دیکھے لوگوں نے اعتماد کر کے اپنی بیٹی حوالے کر دی کہ بھئی آپ اس کو پڑھاؤ، ہم آپ کو روحانی باپ سمجھتے ہیں. اسی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کر لیا. ٹھیک ہے، اس نے غلط کیا، اپنی جوان بیٹی کیوں حوالے کر رہے ہو قاری کے؟ اس نے تو غلط کیا، لیکن آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا. یار وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہ قاری ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ نیک ہے، یہ میری بچی کو بیٹیوں کی طرح دیکھے گا. تو آپ بھی تو پھر بیٹی والا معاملہ کرو نا اس کے ساتھ. اور آپ جب گھر آستین کا سانپ بنے ہوئے ہو. ایسے واقعات بھی آئے کہ گھر میں گھسے اور جس بندے نے اپنے گھر میں گھسایا کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اسی بندے کی بیوی سے ناجائز تعلق شروع کر دیا. تو یہ سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے آپ اسی کے گھر میں ڈس رہے ہو، آستین کے سانپ بنے ہوئے ہو. جو حرام خور لوگ ہوتے ہیں نا، دو قسمیں ہوتی ہیں. جو لڑکیوں سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو اجنبیوں سے جا کے حرام کاریاں کرتے ہیں، طوائف خانوں میں جائیں گے، یہ بھی 2 نمبر ہیں. زیادہ بڑا 2 نمبر وہ ہے جو دوست ہی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، جو دوست ہی کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دے. میرے پاس جب واقعہ آتا ہے نا، اللہ نہ کرے، زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ، خیر غالب ہے، بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. یار دیور جو بھائی ہے وہ تو محافظ ہونا چاہیے نا اپنے بھائی کا. چکر کیسے چل رہا ہے؟ تو دیور نے ڈورے ڈالے ہوئے بھابھی کے اوپر، ورغلا رہا ہے اس کو. یار تجھے کوئی اور نہیں ملا دنیا میں منہ کالا کرنے کے لیے؟ تو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ تو غداری کر رہا ہے. بتاؤ زمین پاؤں جو ہے وہ زمین پاؤں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ایسے ایسے واقعات میں سنتا ہوں نا، پھر میری نیند اڑتی ہے رات کی، پھر میں ڈپریشن میں جاتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے اس کو دماغ کہیں اور ہٹاؤ. غصہ اتنا آتا ہے، آدمی چاہتا ہے گلا دبا دو اس کا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بھابھی صاحبہ کا چکر تھا، پتہ چلا کس کے ساتھ ہے؟ دیور کے ساتھ. تو دیور ڈورے ڈال رہا ہے اور پھر بھابھی کا بھی آنکڑا ہو گیا. پردہ وردہ تو آج کل سوسائٹی میں ہے نہیں. یار تو طوائف خانے چلے جاتا، منہ کالا کرتا طوائفوں کے ساتھ. لڑکیاں بہت ہیں منہ کالا کرنے کے لیے، بہت ہے لڑکیاں، دفع ہو جاتا وہاں پہ. تو کس سے معاملہ کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو اگر بھابھی آنکھ مٹکا کرتی بھی ہے تو اس کو تھپڑ مار کے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھائی کی بیوی ہو کے اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو یہ بھی سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. بھائی تو اعتماد کرتا ہے یار میرا بھائی ہے، میری بیوی کو بھابھی سمجھے گا، اس کو احترام والا رشتہ رکھے گا. وہیں آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سسر بہو کے ساتھ ہو جاتا ہے، آدمی اعتماد کرتا ہے اپنے والد پر کہ میرا والد ہے، یہ میری بیوی کو بیٹیوں کی طرح سمجھے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں نارملی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بدگمان نہ ہو، لیکن 1000 یا 100 میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار وہ تو قابل اعتماد ہیں، وہی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے. تو یہ بہت، ایک دفعہ یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا، ایک لڑکی رو رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے ہیں. بھائی تو بہنوں کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے. اس نے کہا میرا بھائی مجھ پہ غلط نظریں ڈالتا ہے. کیا دل پہ چھرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اور وہ خود کہہ رہی ہے بھائی تو بہنوں کے لیے عزت کے لیے جان دے دیتے ہیں. جو عزت کے لیے جان دیتا ہے وہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ سب امانتوں میں خیانت کی نظیریں ہیں کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے وہی قابل اعتماد نہ نکلا، وہی سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ والذین ہم لاماناتہم، ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. جب ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی قابل اعتماد ہیں. وزیرستان وغیرہ میں اور یہ جو KPK کے علاقے ہیں ان میں بھی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے، ہمارے شاگرد ہیں بہت سارے وزیرستان کے، جب یہ واقعات مجھے سناتے ہیں تو جیسے یہ بغیرتی کے واقعات سن کے میں ڈپریشن میں آتا ہوں نا، یہ والے واقعات سن کے وہ ڈپریشن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یار غیرت مندی ہے. یہ ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارا کوئی جانی دشمن ہونا اگر ہمارے گھر میں آ جائے پناہ لینے کے لیے،
ہم کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, اس کو قتل نہیں ہونے دیتے دشمن کے ہاتھوں. کیوں بھائی؟ ہم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں گھسا لیا نا, تو اس نے ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے نا کہ یار وہ دشمنی اپنی جگہ, وہ بعد میں لڑتے رہیں گے, یا تو گھساتے نہیں اس کو. لیکن جب چوکھٹ پہ آ گیا, اس کو گھر میں ہم نے اجازت دے دی, تو اب یہ 2 نمبری نہیں ہوتی کہ آیا ہوا اشارہ کر کے اس کو مروا دو. نا, دشمنی ہے تو دشمنی. یہ نہیں ہو سکتا کہ لیبل ہم یہ لگائیں کہ ہم تمہیں پناہ دے رہے ہیں اور ادھر سے دشمنی کر رہے ہوں. تو اور یہ حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ کچھ کافروں کے بارے میں حکم دیا تھا, ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, جہاں پاؤ قتل کر دو. وہ بہت بڑے ظالم تھے. انہی میں سے ایک چھپ چھپا کے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے, یعنی آپ کا ان پہ اتنا زیادہ غصہ تھا نا, انہوں نے ایسا کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے تھے, ان کو قتل کر دی. لیکن وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے. تو جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے ان کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے. بہت اہم حدیث ہے, اللہ کرے یہ اخلاق ہمارے اندر بھی آ جائیں. یہ آیت کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, لِأَمَانَاتِهِمْ, امانتوں کا خیال کرتے ہیں, اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو نبی سے صحابہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ, اگر آپ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ ہمیں آنکھ سے بولو اشارہ کر دیتے. آپ نے فرمایا ما کان لنبی ان تخون عینہ, کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کی آنکھ خیانت کرے. کیا مطلب؟ یہ میرے سامنے آ کے ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہے, مجھ پہ اعتماد کر کے بیٹھا ہے, تبھی تو آیا ہے نا. اگر اعتماد نہ ہوتا تو آتا. اور میں ظاہری ایٹیٹیوڈ یہ رکھوں کہ ہاں بھائی تم پناہ میں, اور ادھر سے اشارہ کر رہا ہوں کہ کیا کر دو ان کو قتل. یہ خیانت پیغمبر کی آنکھ خود سے کر دیتے تو بھائی میں کہتا میں نے تمہیں کوئی امان تھوڑی دی تھی, میں نے کوئی یہ تھوڑی کہا تھا کہ تمہیں امان ہے تم آ جاؤ. امان دے کے آ جاتے پھر تو نہیں قتل کر سکتے تھے, کوئی اور کر دیتا الگ بات ہے. لیکن میری محفل میں کوئی بیٹھا ہوا ہو مجھ پہ اعتماد کر کے اور میں آنکھوں سے اشارے کروں, یہ بھی کیا ہے؟ خیانت. کیونکہ وہ ٹرسٹ کر رہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں, اللہ کرے جو مضمون سمجھا پا رہا ہوں وہ میرے اندر بھی پیدا ہو جائے, آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے. آج ہماری سوسائٹی ایک نمبر کی بے غیرت بن چکی ہے. میں کسی کو ملامت نہیں کر رہا, ہم سب ایک جیسے ہیں. بہت 2 نمبریاں ہیں, غیرت ختم, زبان پہ کچھ دل میں کچھ اور. کسی کے یہاں ملازمت کریں گے, اسی کی دکان کو کھا جائیں گے. اکثر میں واقعہ بیان کرتا ہوں, ہمارے دوست نے بکری کے چارے کی دکان کھولی اور مرغیوں کا چارہ, اس میں باجرہ بھی. وہ کہتے ہیں یہ میرا ملازم آدھا ڈرم باجرے کا کھا جاتا تھا. میں نے کہا آدھا ڈرم کیسے؟ کہہ رہے تھوڑا تھوڑا اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے دکان پہ, ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اخبار پڑھ رہا ہے, باجرہ بھی چل رہا ہے. جب پوچھو تو بھائی تھوڑا سا کھا لیا کیا ہے؟ ابے تو پورا مہینہ تو دیکھ, پورا مہینہ جب تھوڑا تھوڑا کھائے گا تو کہہ رہا ہے میں نے کاروبار ہی بند کر دیا. کیونکہ جس کو ملازمت پہ لا کے رکھو, گزرتے ہوئے کبھی دال کھا رہا ہے, کبھی چاول کھا رہا ہے, کبھی یہاں سے یہ کھا رہا ہے. کہہ رہا ہے جب حساب لگاؤ تو کم بخت آدھا تو ہی کھا جاتا ہے. تو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا بھائی, ایسا ہو گیا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ آنکھ بند کر کے آپ پہ ٹرسٹ کریں. مالک مکان نے آپ کو گھر دے دیا کرائے پہ, وہ مطمئن ہو کہ میرے گھر کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. ہمارے ایک دوست سے جب کسی کو گاڑی یا بائک دیتے تھے کہتے تھے اپنی سمجھ کے استعمال کرنا. لوگ تو کہتے ہیں نا پرائی کی سمجھ کے استعمال کرنا, تو تھوڑا تمیز سے کہ بھی پرائی گاڑی ہے. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. پرائی کی سمجھ کے استعمال کرو گے تو ایسی کی تیسی کر دو گے, اپنی سمجھ کے استعمال کرو گے تو. میں نے بہت دفعہ تجربہ کیا, بس یہ بیان ختم کرتا ہوں. آپ بائک ساری زندگی استعمال کرو, آواز نہیں آئے گی اس میں سے جب تک کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. آپ اپنے دوست کو دیکھے تو دیکھو, ایک چکر انڈا موڑ سے خالی لگا کے آئے گا, کہیں نہ کہیں سے بج رہی ہوگی وہ. یہ 20 دفعہ کا تجربہ ہے, کہیں نہ کہیں سے اس میں یا تو چین کور سے ٹکرا رہا ہوگا, حالانکہ اب تک تو نہیں ٹکرا رہا تھا. آپ لے کے جاؤ گے آگے جا کے پنچر ہو جائے گی, حالانکہ آپ تو 1 سال سے چلا رہے ہو, کبھی پنچر نہیں ہوئی. لیکن اب پتہ نہیں کیا کر کے آیا ہے, ادھر گئے پنچر, کہیں سے آواز آ رہی ہے, کہیں سے بریکوں میں مسئلہ ہوا ہوا ہے, کلچ وائر ڈھیلی ہو گئی, کچھ نہ کچھ ہوگا. بڑا چور ہے تو بڑا کام نکلوائے گا, ورنہ چھوٹا موٹا تو کچھ نہ کچھ گاڑی دے دو وہ بجنا شروع ہو جائے گی. تو یار اس کا مطلب یہ ہے, مجھے ایک دفعہ بیان میں جانا تھا, کسی ادارے نے بلایا تھا بیان میں, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ مدرسہ تھا, انہوں نے گاڑی بھیجی, وہ تھی کرولا. مجھے اس نے بٹھایا کہ چلیں جی آپ کو بیان میں لے کے جا رہا ہوں, 5-6 سال پرانا ہوا, میں جا رہا ہوں گاڑی میں بیٹھا ہوا وہ زبردست. تو مجھے خیال ہوا یار تم لمبے راستے سے لے کے جا رہے ہو, یو ٹرن لے لو. اس نے وہیں گھما کے فٹ پاتھ پہ چڑھا دی دھاڑ کر کے اور یو ٹرن لیا. میں نے کہا یار یہ گاڑی تمہاری ذاتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں مدرسے کی ہے. میں نے کہا بہترین. میں نے کہا اپنی گاڑی ہوتی کبھی بھی یہ سلوک نہ کرتے اس کے ساتھ, اس طرح سے فٹ پاتھ پہ, ایک تو ویسے ہی اللیگل ہے یہ, کہ دھاڑ کر کے گاڑی چڑھا دی یار. میں نے کہا میں مدرسے والوں کو بتاؤں گا
کہ یہ واٹ لگائی ہوئی ہے, لیکن مدرسے والا بھی بہت نیک ہوگا تو اس پہ نوٹس لے گا, ورنہ وہ کہے گا میری کون سی ہے, چندے کی گاڑی ہے بھائی. ایک کا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے, اس کے پاس 0 میٹر 125 تھی ہمارے دوست کے پاس, میرا خیال ہے 6 سال سے اس نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے. اس نے وہ گاڑی کسی ادارے کو بیچ دی. 1 ہفتے بعد میں نے وہ بائک دیکھی, ایسا لگ رہا تھا موٹر سائیکل نہیں ہے, کباڑ والے سے چند پرزے لے کے چپکا دیے انہوں نے. میں نے اس ادارے والوں کو کہا, میں نے کہا یار یہ امانتوں میں یہاں, یہ تو آپ نے چندے کے پیسوں سے لی ہے نا ادارے کے لیے, ادارے کو کام ہوگا, ضرورت پڑتی ہے تو ٹھیک ہے, چندے کے پیسے سے لیے, ادارے کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. لیکن اپنی بائک کا بھی آپ لوگ یہی حال کرتے ہو, اپنی بائکیں بھی گھروں میں ایسے رکھی ہوئی ہیں, 1 ہفتے میں ایسا لگ رہا ہے کباڑ خانے سے لے کر آئے ہو. یہ ہر جگہ. گورنمنٹ ملازمین کو دیکھ لو, دفتروں کا کیا حال, گورنمنٹ کے کسی دفتر میں جاؤ, انہی صاحب کے پرائیویٹ دفتر میں جاؤ گے, اے سی لگا ہوا ہوگا, ہر طرف پوچھا, صفائی ستھرائی, نیٹ کلین, سب ایسے تمیز سے. لیکن یہی جب گورنمنٹ اس کے حوالے کوئی دفتر کرتی ہے, کاغذ ادھر پڑے ہوئے ہیں, پان کی پیکیں, تھوکنیاں, کیا بیڑا غرق. میرے بھائی ایک دفعہ کسی ادارے سے نا, نیوی کے کسی ادارے سے ایک پینسل اٹھا کے گھر لے آئے, مجھے انہوں نے خود واقعہ سنایا. میرے والد صاحب نے کہا یہ پینسل تمہاری ذاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, دفتر میں کسی کام کی نہیں تھی اس لیے اٹھا کے لے آئے. والد صاحب نے کہا کسی کام کی نہیں تھی تو پڑے رہنے دیتے اس کو, ہے بھائی, نہیں تھی نا کسی کام کی تو پڑے رہنے دیتے بھائی, تم کیوں. ہم لوگ پتہ ہے آپ کو, آپ یقین نہیں کرو گے, ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. مدرسے میں جب ہم دارالفتہ والارشاد پڑھا کرتے تھے تو ماچس کی تیلی سے میں خلال نہیں کرتا تھا, مدرسے کی ماچس کی تیلی سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, کیونکہ بھائی مدرسے میں لوگوں نے چندہ دیا ہے اور ماچس بھی خریدی گئی ہے چندے کے پیسوں سے, یہ ٹوتھ پک کے لیے نہیں بلکہ چولہا جلانے کے لیے تاکہ طلبہ کا کھانا پکے. تو میں خلال نہیں کرتا تھا, مجھے ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارے حضرت نے اتنا ڈرایا ہوا تھا, وقف کے اموال ہیں. پھر میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے فرمایا ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی ایسا نہیں کہ نکال کے سارے دانتوں میں بیڑا غرق کر دو, کہیں کوئی تیلی پڑی ہوئی ہے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ ہم یہ نہیں استعمال کرتے تھے. تو آج دیکھ لو آپ, مدرسے کے اموال ہوں, اسکول کالجز کی چیزیں ہوں, گورنمنٹ کے اداروں کا حال تو دیکھو آپ. اس میں گورنمنٹ والے سب سے ماشاءاللہ ان خیانتوں میں آگے ہیں. کہتے ہیں گورنمنٹ کا مال ہے, بھائی گورنمنٹ کا مال نہیں ہوتا, عوام کا مال ہوتا ہے. شہباز شریف, بلاول بھٹو, عمران خان اور یہ سارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, یہ اپنی جیب سے تھوڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں, یہ تو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یا عوام کے پیسوں سے یہ سب کو, یہ ساری عوامی املاک ہیں. آپ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہو, پٹا نکال کے گھر لے گئے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا مال ہے. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ گورنمنٹ کا ہوتا تو میں بھی کھاتا آپ کے ساتھ. گورنمنٹ کا کوئی مال نہیں ہوتا. یہ کس کا مال ہے بھائی؟ پبلک کا ہے. تو کس کس کو قیامت کے دن حساب دو گے؟ تو شخصی ملکیت میں تو انسان اس سے معافی مانگ سکتا ہے, حکومتی مال جب کھائے گا تو کس کس سے معافی مانگے گا. اس لیے ہمارے حضرت نے ہمیں سمجھایا ہوا تھا کہ کبھی اگر جلدی ہو, ٹرین میں ٹکٹ کرنا ہو, ٹرین میں سفر کرنا ہو, ٹکٹ نہ لے سکو تو پھر کیا کرو. ہم نے کہا حضرت پھر وہ ٹکٹ چیکر پیسے لیتا ہے, فرمایا اس کو نہیں دو پیسے, آپ کیا کرو, اترنے کے بعد ٹکٹ خرید کے پھاڑ کے پھینک دو, تاکہ جتنا سفر آپ نے ٹرین میں کیا ہے وہ پیسے گورنمنٹ کے کھاتے میں چلے جائیں. کیونکہ یہ گورنمنٹ کے نہیں ہیں, یہ کس کے ہیں بولو؟ عوام کے. لیکن اب میں ایک دوسرا پیکج پبلک کے لیے لے کر آیا ہوں کہ بجائے گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کے کسی غریب کو کھلا دو, کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈالو گے 50% چانس ہے کہ گورنمنٹ اس کو عوام پہ استعمال کرے گی, 50% ہے کہ کرپشن میں ضائع ہو جائے. ہو سکتا ہے, میں الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر, لیکن وہ غریب پہ خرچ کرنے میں 100% کس پہ خرچ ہو جائے گا؟ غریب پہ. تو بغیر ٹکٹ سفر جائز نہیں ہے, ٹکٹ لے کے کرو. لیکن اگر کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کے ذمے گورنمنٹ کو کچھ دینا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ کس کو پکڑا دو, صدقہ کر دو, کسی غریب فقیر کو کھلا دو آپ. کیونکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جیسے زکوٰۃ اصل میں تو حکومت لے سکتی ہے لوگوں سے, حکومت لے کے لوگوں میں بانٹے, لیکن ہم کہتے ہیں بھائی یکم رمضان سے پہلے بینک سے اپنے پیسے نکال لو, زکوٰۃ گورنمنٹ کو مت دو. گورنمنٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, صحیح جگہ خرچ کرے گی یا کھا جائے گی. تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو خود ہی نکال کے, حضرت عمر کا دور الگ تھا, اس میں گورنمنٹ کو لوگ دیتے تھے, صحیح جگہ استعمال ہوتی تھی. اب نہیں ہے وہ دور, گورنمنٹ کو دو گے پتہ نہیں کہاں جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسے نکالو اور کہاں خرچ کرو, خود غریبوں میں ڈیوائیڈ کر دو, وہ یقین ہوگا آپ کو. تو یہ امانتوں میں خیانت ہے. انشاءاللہ آگے پھر وعہدہم راعون, اللہ نے ایگریمنٹ کی پابندیوں کا بھی حکم دیا. تو اللہ ہم سب کو امانتوں میں خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے بیان کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر دوں میں. خلاصہ ان آیت کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے لوگ اندھا اعتماد کریں. لوگ کیا کریں؟ اپنے راز آپ کے سامنے رکھ سکیں کہ یار یہ راز فاش نہیں کرے گا, اس سے دل کی بات کہہ لو. اپنی برائیاں آپ کی وہ آپ کے سامنے کر سکیں, ان کو پتا ہو کہ یار میں اپنی برائی اس کے سامنے بیان کروں گا تو یہ میرا عیب
چھپائے گا. مجھے یاد ہے ایک پیر و مرشد کے سامنے کسی نوجوان نے بتایا کہ مجھے کوئی غلط کام کی عادت پڑ گئی ہے تو میری اصلاح کریں. اس پیر نے کسی اور کو بتایا کہ یہ مجھے یہ کہہ رہا تھا. میں نے کہا یہ پیر ہے جاہل کا. دیکھو وہ آپ پہ اعتماد کر کے اپنی برائی بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کی اصلاح کریں اور آپ جا کے کسی اور کو بتا رہے ہیں, تو یہ تو بہت غلط ہو گیا نا. وہ پیر نہیں ہے, پھر وہ جاہل ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنانے, میں نے بھی آپ نے بھی, کہ لوگ ہم پہ اندھا اعتماد کریں. بھائی جو اس کے پیسے ہیں, جو ہمارے پیسے ہیں وہ ہمارے ہی ہیں, وہ اس کے لاکر میں رکھوائیں گے تو اس کی نظریں خراب. بہنیں بتا دیتی ہیں بھائی کو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, گئے. بھائی پتہ ہے بہن سے کیسے, ایک خاتون نے مجھے کہا میں اپنے بردر کو بتانا چاہتی ہوں میرے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں فلاں جگہ سے آئے ہیں, تو میں بتا دو. پھر یہ نہیں کہنا کہ وہ گئے کہاں. کہہ رہی نہیں میرے بھائی تو بہت نیک ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں اور جو ہے وہ تو بہت نیک ہیں. میں نے کہا جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نیک ہوتا ہے, اس کا چوری کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو ڈاکو ہو اس کا چوری کا طریقہ الگ, چور کا چوری کا طریقہ الگ. چور تو ہے لاکر سے چوری کرے گا, ڈاکو کیا کرے گا, گن پوائنٹ پہ لے کے جائے گا. نیک آدمی پتہ ہے کیا کرے گا؟ میں نے کہا نیک آدمی یہ کرے گا, جس دن آپ نے بتا دیا نا میرے پاس 1 کروڑ رہے ہیں, تو بھائی کو اس دن نیند نہیں آئے گی, بولے گا یار وہ خود تو دھیلا ہے نہیں, اور دھیلا ہو بھی تو دوسرے کے پیسوں پہ جو بزنس کا مزہ ہے نا, خدا کی قسم وہ اپنے پیسوں پہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اور کہے مفتی صاحب اتنے لاکھ روپے دے دو, میں بزنس کر رہا ہوں, آدھے آپ کے آدھے میرے, تو اس سے بولا کرے یہ پورے لاکھ خود ہی اپنے لگا لے, پورے تیرے. کتنا بہترین مشورہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا والد صاحب مجھے یہ بھی کہتے تھے یہ بات اس وقت تک سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک نقصان نہیں ہوگا. بہت بتاتے تھے کبھی کسی کو پیسے مت دینا بزنس کے لیے. کوئی آج قابل اعتماد بہت کم لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا چلے گا کون ہے یا نہیں. بہت منع کرتے تھے, لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی لگاتے تھے کہ سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا جب تک ڈوبیں گے نہیں. واقعی میرے ڈوبے, مجھے سمجھ میں آ گیا. اور میں اب لوگوں کو کہتا ہوں تمہیں میں منع کر رہا ہوں, نہ باپ کو پیسے دو, باپ کی ویسے خدمت کرو کاروبار کے لیے, نہ باپ کو, اور سسرال کو تو بیڑا غرق. داماد کو دے دی, اب گئے. ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے بھی ہیں, میرا داماد نہ غصے ہو جائے نا, تو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑے تو بولے بھائی میں نے 2-4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا, وہ نہیں ہے. تو داماد کو دے دیے, شوہر کو دے دیے, اور بھائی کو دے دیے, گئے. اب نہیں ملتا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آئے کہ اتنے لاکھ دے دو, بزنس کروں گا, آدھے تمہارے آدھے آپ کے, تو بولو پورے اپنے لگا لے, پورے تیرے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے آدھے میرے پاس آئیں, پورے کس کے, تیرے. تو ایسا ہی ہوا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. میں کیا کہہ رہا تھا یار, میں جلدی سے, بڑی اچھی مثال, نہیں یار اتنی اچھی مثال آ رہی تھی وہ نکل گئی. ہاں وہ بہن کا فون آیا نا, تو میں نے کہا دیکھو وہ اس کے دل میں خیال آئے گا رات کو, یار 1 کروڑ روپے سے میں بزنس کروں گا, پھر آدھے بہن کو دوں گا, پھر آدھے میں خود رکھوں گا, بہن بھی کروڑ پتی, میں بھی کروڑ پتی. صبح یہ شیطان دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے, ڈال رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد آپ اس کو پیسے دو گی, وہ شروع میں پروفٹ بھی دے گا, اس کے بعد چونکہ دوسرے کے پیسوں پہ آدمی کو وہ محنت نہیں ہوتی, وہ رسک لے لیتا ہے, داؤ پہ لگا دیتا ہے, جوئے کھیل لیتا ہے, وہ اپنے پیسوں پہ وہ غلطی نہیں کرتا. تو پھر وہ کرے گا یہ, اور اس کے بعد ختم. نہیں آیا سمجھ میں, دے دیے الحمدللہ, شوہر کو دیے, بھائی کو دیے. سب کا رزلٹ آخر میں کیا ہوتا ہے, رشتہ داریاں نفرت میں تبدیل, خونی رشتوں میں خونی لڑائیاں شروع. بھائیوں کے ساتھ واقعات آئے ہیں. میں منع کر رہا ہوں سگے بھائی کو مت دو. مائی میں میرا بہت پیارا بھائی ہے, چہیتا بھائی ہے. میں نے کہا چہیتا ہی رہنے دے, تلواریں نکلیں گی. اور ہوا پھر وہ قتل و غارت تک کی دھمکیاں دینے لگے. تو اس لیے میرے بھائی امانت ختم. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. خالی نماز روزے سے نہیں بنتے. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ لوگ کہیں لے لو یار پیسے. میرے پاس آتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں یہ کاروبار کے لیے 1 کروڑ روپے مفتی صاحب لے لو, لگاؤ. کہتا ہوں یہ 1.5 کروڑ میری طرف سے لے لے, میں نہیں لگا رہا, میں نہیں دیتا 1.5 کروڑ, لیکن مثال دے رہا ہوں. آئے میرے پاس لوگ, میں نے کہا بھائی میں ڈوب گئے تو میں کہاں سے, میں تو منہ چھپاتا پھروں گا. میں اب تک اللہ نے سوسائٹی میں عزت بچائی ہوئی ہے بھائی, کوئی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ مفتی صاحب کرپٹ ہیں, پیسے کھا گئے. تو یہ عزت رہنے دے میرے بھائی, ٹھیک, اپنے پیسے اپنے پاس رکھ. تو اللہ بچائے ہم سب کو. تو امانت میں خیانت سے اللہ ہمیں بچائے. وما علینا الا البلاغ. یقینی جنتی کوئی بھی نہیں ہے, شہید بھی نہیں ہے, جبکہ 2 بیٹیوں کو پال کر جوان کر دیا, میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. دیکھو حدیث میں آتا ہے شہید بھی جنتی ہے, جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی یا 3 بہنوں کی, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ساری حدیثیں برحق ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں حدیث ہی میں منع کیا گیا, کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے. اب آپ کہو اس کی تو 9 بیٹیاں ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں ان کی 9 بیٹیاں ہیں. میں نے کہا یار نبی نے 3 بیٹیوں کی کفالت پہ جنت کی ضمانت لیا, آپ کے لیے تو 3 دفعہ ضمانت ہے.
اب وہ کیا اس کا مطلب میں کنفرم جنتی ہوں؟ نہیں بھائی، آپ کنفرم جنتی نہیں ہو. سوال پیدا ہوتا ہے جب میں 3 دفعہ میرے لیے ضمانت ہے تو میں کنفرم کیوں نہیں ہوں؟ کنفرم اس لیے نہیں ہو کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کر رہے ہو جس پہ کنفرم جہنمی بھی بن رہے ہو. صحیح ہے، ایسا کام کر رہے ہو جس پر جہنمی ہونے کی بھی بعض گناہ ایسے ہیں جس پر نبی نے کنفرم جہنمی قرار دیا ایسے شخص کو. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا. کیا مطلب؟ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے اگنور کر دیا، کنفرم لعنتی، کنفرم جہنمی ہے. تو اس لیے قیامت کے دن پلس مائنس ہوگا. کچھ چیزیں کنفرم جہنمیوں والی ہوں گی، کچھ چیزیں کنفرم جنتیوں والی ہوں گی. تو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا کہ جنت کی گارنٹیاں اس کے پاس زیادہ ہیں یا جہنم والی گارنٹیاں زیادہ ہیں. اس لیے اسپیسیفک کسی خاص فرد کی طرف اشارہ کر کے ہم نہیں کہہ سکتے شہید جنتی ہوتا ہے، لیکن کسی شہید کو کہنا یہ 100% جنتی ہے اس لیے ٹھیک نہیں ہے. بھائی اس کے دل میں ریا تھی یا لوگوں کا قرضہ لے کے شہید ہوا ہے. بعض لوگ اس لیے شہید ہوتے ہیں کہ اب قرضہ تو ادا ہو نہیں رہا، شہید ہو جاؤ یار، کھا کے قرضہ لے کے مر جاؤ. تو اب اس لیے اشارہ کر کے کہنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نماز میں قرات بھول جائیں تو کیا آپ کا گارڈ آپ کو بتا سکتا ہے جبکہ نماز نہیں بتا سکتا؟ جو شخص نماز میں خارج ہے وہ لقمہ نہیں دے سکتا. السلام علیکم صاحب، میرا کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے تو باہر نہیں ہوتا ہوں لیکن والدین اجازت نہیں دے رہے. یہ کہہ رہے میرا کاروبار میں بہت نقصان ہوا ہے، میں باہر ملک کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین اجازت نہیں دے رہے. اگر آپ کے باہر ملک جانے سے آپ کے والدین کو کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ پرمیشن کے بغیر بھی جا سکتے ہیں. اچھا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر آپ ان کی کیئر کر سکتے ہیں، یہاں کوئی اور دوسرا ہے ان کی کیئر کرنے والا اور آپ کو واقعی شدید نقصان کا خطرہ ہے تو پھر آپ سفر کر کے جا سکتے ہیں. کچھ حقوق ایسے ہیں، کچھ انسانی بنیادی رائٹس ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب قرار نہیں دیا، تو اس میں سفر بھی داخل ہے. کوئی پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہے، کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کو خطرہ ہے کہ پیچھے کوئی ملازم صحیح پال نہیں سکے گا ان کو یا کیئر نہیں ہو سکتی، پھر حرام ہے، پھر ناجائز ہے. بہتر یہی ہے کہ ماں باپ کی بات مان لیں، نہ جائیں، یہیں کاروبار تلاش کریں. کوئی یقینی چیز تھوڑی ہے کہ باہر کاروبار ملے گا، باہر جا کے بھی لوگ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ان کو اپورچونٹی تھی باہر جا کے بزنس کرنے کی لیکن ماں باپ خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے، یہی بزنس کریں گے. ایسا ان کا بزنس چمکا ہے، آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کے لیے قربانی دی، اللہ نے بہت نوازا. تو مفتی کا کام تو مسئلہ بتانا ہوتا ہے، جائز ناجائز. جائز ہے اگر نقصان نہ ہو، لیکن بہتر کیا ہے نہ جائیں. ادھر کاروبار بھی پاکستان کے حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہاں بھی کاروبار چلیں گے لوگوں کے. جس میں بتایا گیا کہ اگر حرم وغیرہ میں کبھی وضو ٹوٹ جائے تو باہر جا کر وضو کرنے کے بجائے اسپرے. بھائی ایک اسپرے والی ویڈیو بہت چل رہی ہے کہ حاجیوں کو وضو کے لیے وضو خانے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، عمرہ کرنے والوں کو وضو کے لیے وضو خانہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسپرے سے وضو کریں، چھڑکاؤ کیا وضو کریں. یہ مسئلہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں، تو شرعی مسئلہ سمجھو کہ وضو میں تقاطر ضروری ہے، اتنا پانی بہائے کہ قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں. تو اگر کوئی اسپرے سے وضو کرتا ہے، منہ پہ اتنا اسپرے کرتا ہے کہ پانی ٹپکنا شروع ہو جائے اور ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، بازو پہ اسپرے اتنا کیا کہ پانی کے قطرے ٹپکنا، بے شک چند قطرے ٹپکے ہیں لیکن پورا بازو بھیگ جائے اور قطرے ٹپکنا شروع ہو جائیں، تو وضو ہو تو جائے گا اس کا، لیکن یہ خلاف سنت ہے. سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پراپر طریقے سے پانی بہایا جائے اور ہر عضو کو کم از کم 3 دفعہ دھویا جائے، اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا قابل ملامت ہوتا ہے. تو نارملی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو قابل ملامت ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے آپ. لیکن اگر حج میں واقعی کوئی بہت ٹینشن میں ہے، بعض دفعہ موت کا خطرہ ہوتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، آپ نے اب طواف زیارت کے لیے آپ گئے تھے. اچھا حج میں صرف ایک طواف ہی ایسی عبادت ہے اور نماز جو وضو کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا یہ اسپرے سے اگر آپ نے وضو کرنا ہے تو صرف طواف کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو. نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے، بغیر وضو کے بیٹھے رہیں آپ. لیکن اگر طواف کرنا ہے اور وہاں تک پہنچے، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، اب کون وضو خانے دوبارہ رش جائے، اتنا ہوتا ہے، مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، مشکل ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس اسپرے کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو اس اسپرے سے یعنی اتنا اسپرے کیا جائے کہ قطرے ٹپکنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس کا معمول نہ بنایا جائے. مجبوری میں جائز ہے، خلاصہ یہ نکلا کہ بغیر مجبوری کے جائز نہیں ہے. مفتی سے میرا کرو نے بہت پسند ہو یہ بہت جلدی میرے شادی ہوئی ہے بڑی بہن کی بریلوی عقیدے والے خاندان سے، جبکہ میرا بہنوئی کیا کہتے ہیں اور المدد یا رسول اللہ اپنے پیر جو مر چکا ہے اس سے بھی دعا مانگتا ہے. بھائی صاحب اگر وہ اتنا بریلوی سے بھی نکاح جائز ہے، سارے بریلوی ایک جیسے نہیں ہوتے، شرکی عقیدہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسا عقیدہ ہے کہ وہ قبر سے باقاعدہ دعا مانگ رہے جا کے پیر و مرشد کو یا مدد کہتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پیر مدد کر سکتے ہیں،
तो फिर तो निकाह हुआ ही नहीं है, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, अहले हदीस हो। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए बरेलवी से निकाह जायज़ है या नहीं, बरेलवी के पीछे नमाज जायज़ है या नहीं। भाई देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, किसी का भी अकीदा हो कि पीर मुर्शिद अपनी कब्र में बैठ के मदद कर सकते हैं, असबाब से हट के अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे रखे हैं, तो उससे ना निकाह जायज़ है। क्योंकि देवबंदियों में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, खाली बरेलियों में नहीं है। कुछ देवबंदी इस अकीदे के हामिल अपने पीर के बारे में समझते हैं वो जहां भी होता है उसको हमारे सब हालात का इल्म होता है, तो ये शिरकी अकीदा है। तो ऐसे शख्स से निकाह भी जायज़ नहीं है। निकाह हो गया तो वो कलअदम है, तो खुला लें, अलहदगी लें उससे। ऐसी सूरत में अदालती खुला भी लिया जा सकता है। अगर पगड़ी, आप पगड़ी कौन से कपड़े की पहनते हैं और कहाँ से मिलेगा? इसको कहते हैं पाज। ये जापानी कपड़ा है, पाज के नाम से सोराबकोट से भी मिलेगा और लियारी में मदीना मार्केट है वहां से भी मिलेगा। ये बहुत खानदानी कपड़ा है। और जब ये खरीदेंगे तो पीले रंग का होगा। ये एक दफा धुलने के बाद, इस्त्री के बाद ये व्हाइट होता है, उस पर नील भी लगाया। ये सारे काम आपने अपने खर्चे पे करने हैं। आप जवाब बहुत से हमारे अपने उलमा आप पर एतराज करते हैं कि मुफ्ती साहब के पास सरसरी इल्म है, उर्दू तर्जमे वाला इल्म है। मुफ्ती साहब को घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो कुछ किताबी मुताला करके अपनी इस्तेदाद बढ़ाएं। और बहुत से मसाइल आपके जुमूर से हटकर भी हैं। मैंने 25 साल जामिअत रशीद में टीचिंग की है, यानी 25 साल का तजर्बा है मेरा। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा आलिम हूँ, लेकिन इतना फारिग नहीं हूँ जितना लोग मुझे बना रहे होते। मेरे सफर तो अभी 4-5 साल से शुरू हुए हैं ना, और वो भी साल में एक सफर होता था। अब ये 2 साल से कंटिन्यूसली सफर मेरे शुरू हुए। इससे पहले तो भाई हमने पहले दारुल इफ्ता में पढ़ा है, 22-23 साल कंटिन्यू इफ्ता का काम किया है, बड़े उलमा की निगरानी में बैठ के दारुल इफ्ता। किताबें पढ़ाई हैं जिनमें अरबी अदब की किताबें भी हैं, 20 साल तो कंटिन्यू पढ़ाई हैं बगैर सफरों के। और वो सारी अरबी किताबें, अगर उर्दू किताबें होती तो वो अरबी किताबें कैसे पढ़ाई होती, जिनमें 3-4 साल तो सिर्फ अरबी ग्रामर पढ़ाई है, पढ़ी नहीं पढ़ाई है। उसके बाद फिर अरबी किताबें जो भी फ़िक़ह की हैं, हदीस की हैं, अरबी अदब की है, मुतनब्बी है और आपके हिमासा है और मुकामात है, ये सारी किताबें कई बार पढ़ाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने फारिग नहीं है जितना लोग हमें हिदाया पढ़ाई है, जो फ़िक़ह की सबसे बड़ी किताब समझी जाती है। फिर दारुल इफ्ता में फतवे की जो तहकीकी काम है वो कंटिन्यूसली 20 साल की है। 20 साल कम नहीं होते मेरा ख्याल है, लंगड़े लूले तरीके से भी किया हो तो 20 साल भी एक बहुत बड़ी मुद्दत होती है। तो अब मैं ज्यादा, ये तो अब मेरे असफार बहुत ज्यादा शुरू हुए हैं, वरना पहले मेरे हफ्ते में 2 बयान होते थे और बाकी तो सारा जामिअत रशीद में जान अब भी जाता हूँ। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत नालायक हूँ, लेकिन 3 साल से बुखारी पढ़ा रहा हूँ, 3-4 साल से मिशकात पढ़ा रहा हूँ। और मेरे हुसामी के उसूल फ़िक़ह के लेक्चर है, ऑडियो लेक्चर, वो आप सुन लें। उसके बाद आप कहते हैं ना कि फारिग हो, तो फिर कहना आपका हक बनता है। और मैं हूँ भी, जो बड़े उलमा है उनके मुकाबले में तो हम वाकई फारिग हैं, हमारी क्या हैसियत है उनके मुकाबले में। लेकिन लोग जो ये तबसरा कर रहे होते हैं, तबसरा आप जरूर करें, लेकिन किसी शख्स के पूरे हालात जान के। अवामी बयानात से आप ये असर लेना कि मुफ्ती साहब मसाइल में फारिग हैं, ये ठीक नहीं है। अवामी मजलिस की बातें कुछ और होती हैं, उलमा की बातें अवाम की, यानी उलमा के सामने जो टीचिंग है, तदरीस है, वो कुछ और होती हैं। तो मिशकात के भी मेरे लेक्चर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो भी सुन लें। उसके बाद जाके राय कायम करें, तो हो सकता है जितना आप समझ रहे हैं उससे भी ज्यादा फारिग निकलूं मैं। आपके हम तो इनको कुछ समझते थे तो बिल्कुल ही फारिग निकले, लेकिन उसके बाद आपको तबसरा करने का हक होगा, उससे पहले तबसरा करने का हक नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा अपने खर्चे। और मेरे जो मसाइल जुमहूर उम्मत से खिलाफ हैं, मैं दावा करके कहता हूं कोई एक मसला भी मेरा जुमहूर के खिलाफ नहीं है, कोई एक मसला भी। तो इसलिए कोई मिसाल दें, कोई एक मसला। मैं गैर मुकल्लिद नहीं हूं, ये हमारे यहाँ अहले हदीस है कि उसका मसला कुछ और, उनका अपना इज्तिहाद कुछ और। परसों एक मेरे पास शख्स आया जो अहले हदीस था, हनफी हो गया, शायद यहाँ बयान में बैठा हुआ भी हो, हनफी हो गया। मैंने कहा आप कैसे हनफी हुए? कह रहे मैंने 10 अहले हदीस उलमा से मसले पूछता था ना, 10 के 10 के अलग जवाब होते थे, तो मैं बौखला गया कि यार मैं इसको अपनी औलाद में लेके नहीं चल सकता। हर आदमी मुज्तहिद है भाई, तो क्या इसका नतीजा तो निकलेगा। मैं तो चलो ठीक है, अहले हदीस की हद तक तो मामला ठीक है, वो अहले सुन्नत वल जमात में ही दाखिल है, उनका मकसद भी कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है। लेकिन इस तरह मैं अगर बेलगाम चलूंगा, आगे मेरी औलाद 2 हाथ और आगे निकलेगी, होते होते आखिर में गामदियत की तरफ चली जाएगी। तो बेहतर नहीं है? सदियों से एक फ़िक़ा मुतवातिर मुतवारिस चला आ रहा है, खिलाफतें चली हैं उस पर, तो उसी को आराम से लेके चलो। तकलीद तो करनी है भाई। आप अहनाफ की नहीं करोगे तो अहले हदीस आलिम की तकलीद शुरू कर दोगे, आपके पास तहकीकी इल्म थोड़ी है। तो तकलीद तो करनी है, तो बेहतर नहीं है? सदियों से एक मुतवातिर मुतवारिस फ़िक़ा चला आ रहा है, तो उसी को फॉलो करो। आधे से ज्यादा उम्मत जिसको फॉलो कर रही है, आधी से कुछ उम्मत जो है फ़िक़ह, देखो 50% से ज्यादा है इस वक्त हनफी, 30% के करीब करीब शाफी हैं, 17% के करीब करीब मालिकी हैं और 2% हम्बली हैं, 1% बिखरे हुए लोग हैं।
وہ کہتے ہیں ہم خود اجتہاد کریں گے, ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے. تو ان میں ہر شخص کی رائے مختلف, ہر شخص کا طلاق کا فتویٰ مختلف. یہ 3-4 دن پرانی بات ہے, CCTV کیمرے سے نکل بھی آئے گی. اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہم نہیں مانتے, تو وہ ہو سکتا ہے کیمرے میں اگر ریکارڈنگ چل رہی ہے آواز بھی, تو وہ ریکارڈنگ بھی آ جائے گی کہ وہ اہل حدیث تھا, وہ حنفی ہوا اسی بیس پہ. کہ یار ہم تو, میں کہتے جس عالم سے پوچھوں الگ جواب ملتا ہے, چند مسائل میں اتفاق ہے باقی سب. اور میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, وہ اجتہاد کرتے ہیں ہر شخص. تو ہر ایک کا اجتہاد دوسرے سے کیا ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. تو میں غیر مقلد نہیں ہوں کہ میں اجتہادات کر کے لوگوں کو گمراہ کروں. میری وہی رائے ہوتی ہے اور مدلل ہوتی ہے. میں اندھا مقلد نہیں ہوں. تبھی میرے جو فقہی مسائل, اختلافی مسائل پہ دلائل کے ساتھ جو میں نے کلپ ریکارڈ کروائے ہیں, ایک دفعہ کرواتا ہوں الحمدللہ قیامت تک. اب تک کی رپورٹ یہ کہ اس کا جواب نہیں ملتا, اب تک کی رپورٹ یہ. تو وہ آپ سنیں, تو میرا کوئی مسئلہ جمہور کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو وہ لے کر آئیں, مثال دیں, پھر میں بتاؤں گا کہ یہ جمہور کے خلاف ہے یا نہیں ہے. بعض آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں امام حنیفہ کے کھاتے میں زبردستی ڈالی ہوئی ہیں حنفیوں نے. حنفی بھی تھوڑی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. اب حنفی لوگ کہتے ہیں ہم جو بدعت کریں امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈالو اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کرو. یہ کام میں نہیں کرتا. میں علماء دیوبند کو برحق ضرور سمجھتا ہوں, لیکن میں نے کلمہ دیوبندیت کا نہیں پڑھا ہے. اور مجھے اپنے علماء دیوبند کے اکابر ہونے پر فخر اس لیے کہ ہمارے علماء دیوبند بھی اگر سمجھتے تھے ہمارے بڑے بزرگ میں کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی رجوع کرتے تھے. یہ چیز بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے. تو ہم اندھے مقلد نہیں ہے کہ کسی دیوبندی بزرگ سے کچھ ہو گیا تو پتھر پہ لکیر اس کو صحیح کرنا ہے. نا نا نا, ہم پہلے کہتے ہیں بھائی اگر کسی دیوبندی عالم سے, چاہے میرا پیر و مرشدی کیوں نہ ہو, اگر وہ کوئی غلط مسئلہ بیان کرے گا, غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے, ہمیں لگ گیا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, ببانگے دوہل بیان کر دیں گے, چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. اب یہ چیز بعض دیوبندیوں کو بری لگتی ہے کہ نہیں جی جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کہو. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ ہمارے اکابر کی روش نہیں تھی, تو ہم کیوں اس کو صحیح کہہ لیں. وہ نہیں, اٹ ازنٹ پاسبل. جامعۃ الحسنین کہاں ہے بھائی, فیصل آباد سے لوگ آئے ہوئے ہیں, کہاں ہیں؟ السلام علیکم, کیا رہا بھائی, ٹک ٹاک سب سیٹ مارکیٹ میں. مجھے اپنی بیوی اور سسرال والوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے. میرا سوال یہ کہ مجھے اپنی بیوی اور سسرال والوں سے نفرت ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہ عزت نہیں کرتے میری. کبھی دل کرتا ہے طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں. ان کو یہ خطرہ ہے کہ سسرال والے عزت نہیں کر رہے تو نہ کرواؤ, تمہارا کیا لینا دینا. تو یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے داماد ہوتے ہیں یہ ویسے ہی بہت برے لگتے ہیں. بھائی ان کی بیٹی تمہارے گھر میں, اس کے ساتھ محبت عزت کا معاملہ رکھو, سسرال جاؤ پوچھ لیں ٹھیک ہے, نہیں ہے تو سسرال کے ٹکڑوں پہ تھوڑی پلتے ہو یار. یہ باتیں وہ کرتا ہوا اچھا لگتا ہے جو سسرال کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہو. آپ تھوڑی پل رہے ہو, عزت دینی ہے دو, نہیں دینی ہے ایسی کی تیسی جاؤ. تو یہ تو گھٹیا سوچ ہے, میرے خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی اور اعتراض کریں کہ بیوی بد اخلاق ہے, زبان چلاتی ہے, تو پھر میں اس پہ نوٹس لوں گا انشاءاللہ. ایسا چو جاننے والا ہے اس سے بات کروں گا کہ یار اس کی بیوی ٹھیک کر دے. لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سسرال والے عزت نہیں دے رہے, نہ دیں عزت ایسی کی طرح جاؤ. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہ میرے پڑوسی عزت نہیں دے رہے, میرے وہ رکشے والا عزت نہیں دے رہا, تو نہ بھائی تو ریزرو رہے ان سے نہ زیادہ تعلق رکھ. مفتی صاحب ٹیکسی والا تمیز سے بات نہیں کر رہا مجھ سے. اب آپ کہو گے ابھی سسرال ٹیکسی والے تھوڑی ہیں, رشتہ دار ہیں, تو عزت دیں تو دے دو, نہیں دے دیں تو ریزرو رہو ان سے. آپ کی مجبوری تو نہیں ہے نا. وہ تین سے آنکھ دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کے آپریشن کو کامیاب کرے. اس زمانے میں تقوی والی زندگی کیسے گزارے, لمبا بیان ہے یہ مختصر سوال پوچھا کرے. بجلی اختلافی سوال ہے, بعد میں اختلافی مسائل مت چھیڑو, ابھی ویسے ہی محرم آنے والا ہے, پھر دھماکے ہوں گے, 2-4 لوگ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. ایک واقعہ سونا کہ ایک صحابی اپنی ازدواجی جھگڑے سلجھانے کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے, تو حضرت عمر کی خود اپنی زوجہ سے اختلاف چل رہا تھا اور گھر سے باہر آواز آ رہی تھی. سوال یہ کہ عورت کی آواز, حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کے, تو دیکھا حضرت عمر کی بیوی خود حضرت عمر کو کچھ تھوڑا اونچی آواز میں کچھ ڈانٹ رہی تھی. یہ روایت ہے, مجھے پوری سند کی تحقیق نہیں ہے. تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ بھائی اس سے مجھے کتنے سارے فائدے ہیں. وہ حضرت عمر کے الفاظ کا, میں اپنے الفاظ بھی کہ بہت عرصہ ہو گیا یہ واقعہ پڑے ہوئے, تو وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں زنا سے بچا ہوا ہوں, میری حلال تسکین کا یہ ذریعہ بنتی ہے, اور گھر سنبھالا ہوا اس نے. تو خلاصہ ان کا یہ ہے کہ بھائی جب آپ کے کسی سے اتنے فائدے ہوتے ہیں تو کچھ کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑتی ہے. گھر ایسے ہی چلتا ہے, چنگیز خان اور ہلاکو خان کی طرح گھر کو نہیں فتح کیا جا سکتا. تو کچھ آپ برداشت کرو, کچھ وہ برداشت کرے گی, اسی طرح گھر چلے گا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میں بہت زبردست کنٹرول کیا ہوا ہے, ایسے کنٹرول میں ہے, یہ یا تو پھینک رہے ہوتے ہیں یا چنگیز خان کی اولاد سے ان کا تعلق ہوتا ہے, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. میرے سامنے آتے ہیں نا یہ کر رہی ہے, وہ آج ایک کیس آیا, میاں بیوی آئے تھے, عورت نے شوہر کی برائیاں شروع کر دی, یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے, آپ کے حقوق کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جو آپ کے واجب حقوق ہیں
وہ نہیں دیता اور اس میں جھوٹ بولتا ہے, کہہ رہے نہیں جنرلی. میں نے کہا بولنے دو, آپ کا کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر شوہر بیٹھا ہوا ہے انڈا موڑ پہ چائے پی رہا ہے, بیوی تو پوچھتی ہے نا کہاں بیٹھے ہوئے ہو, اس کو پتا ہے میں نے یہ بول دیا انڈا موڑ پہ دوستوں کے ساتھ. دوستوں کے لیے بڑا ٹائم ہے. تو پھر آدمی کا کسی کام کا رہتا نہیں ہے, پھر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مدنی مسجد بیان سننے کے لیے گیا ہوں. اب غلط تو یہ بھی ہے, لیکن تمہارا کیا لینا دینا بھائی, گھر سے باہر ہے تو چھوڑو اس کو, فون کر کے اس کو کنٹرول کر کے. دماغ خراب ہوتا ہے آدمی کا. وہ کو پتا ہے سچ بولوں گا تو, اب جس کی 2 شادیاں ہیں وہ سچ بول سکتا ہے میں دوسری کی باہوں میں بیٹھا ہوا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ تو میں نے کہا بھائی آپ کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا, اور آپ کے بیسک حقوق کے معاملے میں اگر جھوٹ بول رہا ہے تو بتاؤ مجھے. باقی جھوٹ بولنا بری بات ہے, اس کو میں الگ سے سمجھا دوں گا, لیکن اس کی ٹینشن آپ مت لو. تو ایسے بہت ساری چیزیں تھی. تو کہنے لگی مجھے گھمانے کے لیے لے کے جاتا ہے لیکن ماں باپ سے چھپا کے. میں نے کہا یار یہ عجائب گھر میں رکھنے کے قابل ہے, اتنا نیک شوہر. میں نے کہا ماں باپ سے چھپا کے, کہہ رہے یار اگر ماں باپ کے کو بتا کے لے کے جاؤں گا تو پھر ماں باپ پوچھیں گے یار ہمیں تو کبھی اتنا گھمایا نہیں, بیوی کو بہت گھما رہا ہے اس لیے مجبوری ہے. تو میں نے کہا گھما تو رہا ہے نا, کہ نہیں گھما تو رہا ہے لیکن بتا کے جائے نا, مرد کا بچہ بن کے جائے. میں نے کہا آپ کا مقصد سوائے بیٹے کو ماں باپ سے لڑوانے کے علاوہ بولو کچھ بھی نہیں. آپ کو آم کھانے سے مطلب ہے, پیڑے گننے سے تھوڑی. اب اس کی کوئی مجبوری, ماں باپ غلط کر رہے ہیں کہ چھپا کے بہو کو لے کے جا رہا ہے. ماں باپ کو چاہیے بولے میں لے کے جا, ماں کو چاہیے بولے میں تیرا ابا بھی مجھے گھمانے لے کے جاتا تھا, بتا کے لے کے جاتا تھا تو میرے سامنے لے کے, لیکن اماں بڑے ظرف کی نہیں ہوتی. تو عجیب. میں نے کہا بھائی لوگ سٹے لگا رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, میاں آج کل جو مارکیٹ میں جس کے اتنا نیک میاں ملا ہوا ہے. تو ایک دفعہ ایک صاحب آئے کہ میرے بیوی سے ہر مہینے جھگڑا ہوتا ہے. میاں بیوی نے کہا ہمارا ہر مہینے جھگڑا ہوتا ہے, بیزار آ گئے. میں نے کہا یار اتنے نیک مہینے میں صرف ایک جھگڑا ہو رہا ہے یار. میں نے کہا تم پاگل ہو, احمقوں کی جنت میں رہتے ہو. میں نے کہا کم سے کم 4 جھگڑے مہینے میں ہونے چاہیے. اس سے امیون سسٹم آپ کا کیا کرتا ہے, بوسٹ کرتا ہے, برداشت کی عادت ہوتی ہے. یعنی یہ تم دنیا کو سمجھ رہے ہو کہ 100% جنت الفردوس ہو. یہ ان کے اپنے سافٹ ویئر خراب ہوئے ہوئے, یہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے بھائی. مہینے میں ایک جھگڑا ہو رہا ہے, اس کو کہہ رہے ہیں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے, پاگل لوگ ہیں. تو میں نے پھر ان کو ترغیب دی زیادہ جھگڑے کی. میں نے کہا بہتر یہ کہ ہر ہفتے میں ایک, کم از کم مہینے میں 4, ورنہ آئندہ میرے پاس آنے سے پہلے 2 جھگڑے مجھے رپورٹ چاہیے. 2 جھگڑے نہیں ہوئے تو گارڈ کو بول دوں گا یہاں سے ان کو واپس بھیجو, کم از کم 2 جھگڑوں کی رپورٹ چاہیے مجھے. تو یہ نارملائز کرنے کے لیے, مسل لڑوانے کے لیے نہیں کہ یہ نارمل ہے. کیونکہ بعض لوگ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ایسے سکون کی زندگی گزرے, تو پھر وہ سکون کی تلاش میں ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. تو ان کا سکون اسی میں ہے کہ یہ اس کے عادی ہو جاؤ, یہ ہوگا, یہ تو ہوگا, تو اسی سے سکون ملے گا. تو آپ یونیورسٹی میں نامحرم لڑکیوں کے سامنے کیوں بیان کرنے جاتے ہیں؟ گناہ کی محفل میں جانا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہو. شراب کباب کی محفل ہے, آپ بھی وہاں چلے گئے. لیکن اگر گناہ کی محفل میں آپ گناہ روکنے کے لیے جا رہے ہو تو پھر واجب ہے. اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو شراب خانے میں کیا کر رہا تھا, تو اگر آپ کو ویسے ہی انجوائے کر رہا تھا تو گناہ گار ہو. اگر آپ کو میں اس لیے بیٹھا تھا تاکہ شرابیوں سے دوستی لگاؤں اور آہستہ آہستہ ان سے شراب کو چھڑواؤں, تو پھر آپ عقل مند ہوگے, بولو گے ویل ڈن ویل ڈن. تو ہم یونیورسٹیوں میں گناہ کے ماحول میں نہیں جاتے, گناہ کو انجوائے کرنے کے لیے یا ان کو گناہ پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے اس ماحول میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کی جائے. اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر فنکار اداکار جاتے ہیں, پھر وہ تو ناچ گانے کر کے آتے ہیں. تو اس لیے یہ لازم ہے جانا. جب وہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں, بلکہ مہمان خصوصی ملانے جاتے ہیں. کیوں حیثیت نہیں ہے میرے بھائی؟ 1.5-2 گھنٹے کا وہ بیان کروا دیتے ہیں ہم سے طلبا کو بٹھا کے, اور آپ کو کی حیثیت نہیں ہے. کیا مفتی رشید احمد صاحب اس طرح کی محفل میں جایا کرتے تھے؟ وہ چونکہ مدرسے میں زیادہ رہے, خانقاہ میں زیادہ رہے, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت. ہاں مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد اس وقت بھی جاتے تھے, آج بھی جا رہے ہیں. تو اور مفتی رشید احمد صاحب منع نہیں کرتے, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کے خلیفہ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, وہ بھی انہی جیسے تقوی والے ہیں, تو وہ منع نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں جانا لازم ہے. بھائی دیکھو جب 2 مصیبتیں ہوتی ہیں نا, 2 ضرر, تو دیکھا جاتا ہے کم نقصان کس میں ہے. کم نقصان جانے میں نقصان ہے یا نہ جانے میں؟ نہ جانے میں انتہائی خطرناک نقصان ہے. آج بے پردگی ہے, نہ جانے سے یہ بے پردگی بڑھے گی بلکہ کفر اور الحاد پھیلے گا. ایتھیزم پھیل رہا ہے یونیورسٹیوں میں. ابھی تو صرف ان کے دل میں خدا کا تصور بٹھا دے, اسلام کی حقانیت, یہ بھی بہت بڑی فتح ہے. آپ کہہ رہے ہو یہ شرعی پردہ کریں, آپ ان کو مسلمان تو بنا لو. یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت. 40 قدم چلے. دیکھو میں سوال اس لیے نہیں پڑھتا کہ جواب سے الٹا کر لو, خود ہی سوال بن جائے گا, ٹائم بچ جاتا ہے اس سے. اگر کسی نے غسل کیا اس کے بعد دوبارہ منی کے قطرے نکل آئے تو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا اس کو, کیونکہ وہ بعض دفعہ پوری طرح جسم سے منی خارج نہیں ہوتی. تو اس لیے جب بھی کسی پہ غسل فرض ہو تو یا تو ایک دفعہ پیشاب کر لے وہ اور پھر غسل کرے, پھر اگر قطرے آ بھی گئے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا چند قدم چل لے تاکہ کوئی بھی خطرہ اٹکا ہوا ہے وہ تو نکل آئے, یا گہری نیند سو جائے.
سو کے اٹھنے کے یعنی ایک ٹائم گزرے کہ بیچ میں کوئی وقفہ ہو, فاصلہ ہو کسی کام کا, تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ پیشاب کر لے وہ, تو اس پیشاب سے لائن صاف ہو جاتی ہے. تو پھر اگر دوبارہ قطرہ آ بھی جائے تو اس کو اس کا وہ نہیں سمجھا جاتا شریعت کی نظر میں, تو اس سے دوبارہ غسل فرض نہیں ہوتا. سوال ہے کہ آپ نے شادی کے موضوع پر کوئی ٹچ بھی نہیں کیا, جبکہ اصل موضوع آپ کا شادی ہوا کرتا ہے. کیا تو ہے, ابھی میں نے بتایا نا, بے پردگی اور یہ سب کر لیا نا ٹچ, اس سے زیادہ ٹچ تو نہیں. پھر تو شادی کر بھی لی, بیان بھی کر لی ہے, اور کتنا ٹچ کروں میں. چلو بھائی بس آخری رفیعت الاقلام وجفت الصحف, میں خطبے میں یہ حدیث پڑھتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو نفع پہنچنا ہے پہنچ کے رہے گا, جو نقصان ہونا ہے ہو کے رہے گا, کیونکہ اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے وہ قلم اللہ نے اٹھا کے رکھ لیا ہے, اور اس کی سیاہی بھی جفت الصحف, وہ صحیفہ بھی خشک ہو چکا ہے, اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی.